دوستوں، یہ کہانی زارا نام کی لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی جو میری خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور کہا، میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل، گنوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی مجھ سے۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں کا ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا شریف اور نیک ہے، اچھا کماتا بھی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن میرے اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا، کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دیں؟ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا، بات اگر چیزوں کی ہوتی میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا، اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے جانماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعت نوافل پڑھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے، تکیا رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اوبنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے، جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ختم کر کے غلام محمد سے کہا، مجھے اپنا فون دو، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کا سگنل بار بار کٹ ہو رہا تھا
غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک دم کسی نے مجھ سے فون چھین لیا۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے؟ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ زارا کہتی ہے، مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، پھر میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی ہو تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا واقعی تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار لاجواب ہو گئی۔ وہ ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری باتیں بتا دی۔ وہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم شہر آ جاؤ اور اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کاروائی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اظہر ہی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ زارا کہتی ہے، میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں دو مرد اور موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے فوراً اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر باہر مین گیٹ کی طرف نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے مجھے بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے اور غلام محمد سے کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔
بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سمجھ گیا، کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم آ گیا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی شیشے کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی گئی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ ماں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، غلام محمد تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ زارا کہتی ہے، یہ سن کر میں اپنے اندر بہت شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظر نہیں ملا سکی۔ اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا۔ میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روزانہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ دیر رات کو کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں ہمت جما کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے چپ کروایا، اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا کہ اب وہ ضرور مجھے میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا، غلام محمد کچھ تو کہو، آپ چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماجت پر اتر آئی، لیکن وہ خاموش تھا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد سے میرے لیے جو چپ کا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، میری منت سماجت رونا دھونا بھی اسے کھول نہ سکا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی، غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر چاہے جتنی معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات اپنے ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ کو پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ طلاق نہ ہو۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا،
तुम अगर कागज पढ़ लेती तो यूं न रोती, वो तलाक नामा नहीं है। फिर दराज से निकाल कर मुझे कागज पकड़ा दिया। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे, वो जमीन के कागजात थे जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम पर कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। वो सब कुछ अपना मुझे क्यों सौंप रहा था? मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वो कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने के बाद भी मुझसे साइन करवा लिया। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम मच गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया, पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अमल इसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन के बाद मैंने कुछ होश संभाला। एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा, खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर भला उसने खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल में पास की थी, उसके आगे भी पढ़ाई की थी, साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बन गया था। मैं तो ये सुनकर दंग रह गई। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन ही से चाहता था। कहता था, अम्मा, ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल और गंवार है। मुझ पर ये बातें किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक और जरूरी भी है। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को यही कहते हुए सुना, वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती ज़ारा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये चीज पसंद है, तो मुझे भी वही चीजें खाने में अच्छी लगने लगती। शायद गलती से मैं तुमसे इश्क कर बैठा ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो शौहर का मान एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता भी न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है, कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी न कर सके। तुम आजाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। ज़ारा बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं? मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, ज़ारा, ऐसा क्या लिख दिया है उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती? मैंने क्या खो दिया है? मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली रह गई।
میں روتے ہوئے اپنے آپ سے کہتی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے، ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال کی ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ غلام محمد کے انتقال کو بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی ہے۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے۔ میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم پڑھے لکھے شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھ لی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔ دوستوں، زارا کی یہ درد بھری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ایک طرف زارا کی محبت ہے اور دوسری طرف غلام محمد کی قربانی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔